نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون۔ پارہ 29 سورۃ المعارج، رکوع 1 آیت نمبر 24 تا 28۔ والذین یصدقون بیوم الدین، یعنی وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں یوم جزا کا، یقین رکھتے ہیں قیامت کا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے، غیر معمون، بے خطر نہیں ہے، غیر محفوظ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی متقین کے جو 5ویں صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین بالآخرت اسلامی عقائد کا ایک انقلابی بنیادی عقیدہ ہے، جس نے دنیا کا کایا پلٹ کر دی۔ اللہ تعالی نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اخلاق، اعمال، معاملات اور دیگر احکام شرعیہ کے اساس پر دنیا کی سیاست کے حوالے سے بھی اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و ختم نبوت، عقیدہ بعث بعد الموت، جو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے مابین قدر مشترک اور تمام شرائع من قبلنا ان عقائد پر متفق اور متحد ہے۔ اب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں جن لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی کو عزیز سمجھتے ہیں اور صرف دنیا کی زندگی کو عزیز سمجھتے ہیں، دنیاوی عیش عشرت کو ہی مقصود سمجھتے ہیں، دنیا کی تکلیف کو بس تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی ابدی زندگی، حساب کتاب، سزا جزا سے یا غافل ہے یا مانتے نہیں ہے۔ تو پھر یہی لوگ جو اس دھرتی میں دنیا میں رہتے ہیں، ان کے اندر سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہوتی، ان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں حق اور ناحق میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ حلال حرام، حق ناحق، ظلم انصاف، یہ مابہ الامتیاز امور کو اپنے دنیاوی عیش و عشرت میں خلل انداز سمجھتے ہیں، رکاوٹ سمجھتے ہیں، حائل سمجھتے ہیں، اور جرائم میں بھی یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، انسانیت کے تذلیل میں بھی یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جرائم سے روکنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کے لیے تو حکومتی سطح پر
ریاستی سطح پر تعزیری قوانین ہوتے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے۔ انسداد جرائم اور اصلاح خلق کے حوالے سے قانون کافی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجرمین ان سزاؤں کے عادی ہوتی ہے، جیل کو کیا کہتے ہیں، خالہ کا گھر سمجھتے ہیں، سسرال سمجھتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شریف انسان تعزیری سزا یا بدنامی سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں، وہ صرف ایک حد تک، اس حد تک کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خوف و خطر ہوتا ہے، اور قانون سے بچنے کے لیے سرعام گناہوں سے، جرائم سے گریز کرتے ہیں، اس کا ارتکاب نہیں کرتے۔ قانون نافذ کرنے والوں اداروں سے غائب رہتے ہیں، ان کے نظروں سے غائب رہتے ہیں۔ البتہ ان کو بھی اگر خلوت میں رازدارانہ طریقے پر موقع مل جائے، جہاں پر حکومت اور ریاست کے قوانین کی رسائی نہیں ہے، کون مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے عیش عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابندیوں کا تخم اپنے گلے میں ڈال دے؟ لیکن ایک عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، اور ایک خوف خدا، اللہ کا خوف کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، میں یتیم کا مال کیوں کھاؤں، میں کسی پر ظلم کیوں کروں، میں نے مرنا ہے۔ اس عقیدہ آخرت اور خوف آخرت کے اساس پر انسان کے ظاہری باطنی حالات، خلوت جلوت، وہ یکساں رہتی ہے۔ کامل مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے کمرے کے بند دروازوں میں، رات کے تاریکیوں میں کوئی تو دیکھنے والا ہے، کوئی ذات تو ہے جو سمیع بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، کوئی تو ہے کہ یہ میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، میرے عمل نامہ تو تیار ہو رہی ہے۔ یہی ہے عقیدہ آخرت، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے میرے اعمال لکھ رہے ہیں، میں نے مرنا ہے، بس بعد الموت دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِقْدَارَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ کے مقدار کے برابر خیر کا عمل کیا ہے دنیا میں، وہ بھی دکھایا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا میں کوئی شر کا ایک مقدار، ذرے کے مقدار کے برابر عمل کیا ہے، وہ بھی دکھایا جائے گا، بھائی دکھایا جائے گا۔ اب ایک اہم بات کہ جو شخص کسی کا حق غصب کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، انسان کو مجبور اور مخور کرتا ہے، جھوٹے مقدمات بناتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، کمانے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کرتا ہے، ایسا شخص 1000 بار کہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، 1000 بار کہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ قیامت حق ہے،
شرعاً ظاہری طور پر یہ شخص مسلمان بھی ہے، میں کافر نہیں کہتا، لیکن یاد رکھے کہ قرآن کریم نے جو ایقان، اذعان، تصدیق کا مطالبہ کیا ہے وہ ایقان یوقنون یصدقون کا لفظ اس حرام خور پر صادق نہیں آتا۔ یوقنون یصدقون اس حرام خور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر ان کو آخرت پر یقین ہوتا تو کسی کا ایک پیسہ بھی حرام کا نہ کماتا، ظلم نہ کرتا، جبر نہ کرتا، زیادتی نہ کرتا۔ تو جو ایک انسان میں انقلاب لانے والی چیز ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، اور جو ایک بندے کے ذات میں، اعمال میں انقلاب لائے وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہے، مومن آپ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو لوگ تصدیق کرتے ہیں یوم آخرت کی، یوم جزا کی، والذین اور وہ لوگ ہم من عذاب ربہم جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرتے ہیں، ان عذاب ربہم بے شک اللہ ان کے رب کا عذاب غیر مأمون بے خطر نہیں ہے، غیر محفوظ یعنی بہت بڑا خطرناک ہے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔